مغز بھی نرم رہتا. وہ چھلکے کو تھوڑی دیر رکھ دو اور کل آ کے پکڑو چھلکے کو, کیا ہو جاتا وہ؟ سخت ٹکڑا ہو جاتا, مر جاتا وہ. تو جب ہی نکالا ہوا ظاہر سیب کا, اس میں بھی زندگی ہوتی اور اندر مغز میں بھی زندگی ہوتی. جھاڑ کے اوپر جب تک رہے, جھاڑ سے نکالے کچھ دیر رہتی, مگر اس کو اس سے دور کر دیے باہر کو اندر سے, دونوں جو لازم ملزوم ہیں وہ دونوں بھی مر جاتے, نہیں مرتے. تو اب اس مثال سے یہ سمجھیے ایمان کا ظاہر قول ہے. کیا ہے قول؟ میں جو سمجھنے کی کوشش کیا اور سمجھانے کی کوشش, وہ محسوس کیا, اب محسوس کیا نہیں کیا اللہ کو معلوم, محسوس کروانے کی کوشش کیا. ایمان ایک مثال ہے, وہ ایک محسوس ہونے والی چیز ہے دل سے. اور قرآن کی زبان اکثر لسان قال کے سے کم اور لسان حال میں بہت زیادہ بات کی ہے تاکہ ایمان دل میں اترے. لسان قال بولے تو کیا, اب میں بول رہا ہوں یہ بولنے کی زبان, قال قال یقول بولنے کی زبان. یہ بچے ہیں اس بات بول رہا ہوں مولانا حضرات, ذرا تھوڑا سا صبر کر لو آپ لوگ. قال بولے تو بولنے کی زبان جبڑے کے بیچ میں ہے سو, اور لسان حال ایک بغیر, یہ زبان کے بغیر کچھ چیزیں بولتی ہیں اس کو بولتے حالت کی زبان. مثلا مجھے یہ پتھر بولا کہ یہاں پہ قتل ہوا, پتھر بولتا جی, اور بیٹے بولتا نہیں بولتا, مگر بولا کیا میں نے بولا. وہاں جا کے کچھ خون کے خطرے پڑے تھے پتھر پہ, اور دور سے آ کے دیکھے تو کچھ بالاں تھے. ارے کیا بات ہے, جستجو ہوئی, جا کے دیکھے تو وہاں جو خون تھا, پھر پتھر ہٹا کے دیکھے تو کٹی ہوئی منڈی تھی. وہ پتھر بولا نہیں, بولا زبان سے بولا. ارے اس کی حالت بتا رہی ہے, اس کو بولتے لسان حال, زبان حال. لسان بولتے زبان, وہ بولنا بھول گیا, زبان حال اور زبان قال. تو قرآن میں, قرآن بھائی کو ہو رہا میں سمجھتا ہوں, تو قرآن کی اکثر زبان قال سے بڑھ کر کے زبان حال ہے. کیا کہتے ہیں, زمین آسمان چاند تارے, آپ کی آنکھ, آپ کا جسم, آپ کے پلک مارنا, آپ کا ہضم ہو جانا, آپ کی ہر چیز, زمین کا ذرہ ذرہ کیا بتا رہا ہے, کچھ بول رہا نہیں بول رہا. وہ کون سے کان سے سننا بھائی, یہ سر کے کان سے سننا ہی نہیں آتا, دل کے کان سے سنو تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا پالنے والا ایک ہے, ہر لمحہ لامحدود انعامات سے پال رہا ہے. اس وقت بھی پال رہا ہے جبکہ تم اس کے نافرمانی کر رہے ہو, اس وقت بھی پال رہا ہے تم شیطان کی گود میں پڑے ہو. اس کو باوجود صبر سے اسے برداشت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. اور اللہ رب العالمین کی توقعات کے خلاف, جو اللہ کی توقع ہے کہ تم ساری کائنات میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق ثابت ہو کر کے رہو گے, تم ان کی توقع پوری کرنے کے باوجود بجائے شیطان کی اور ملائکہ کی جو توقعات تھی اس کو پورا کر رہے ہو. گویا زبان تھراتی ہے, لڑکھڑاتی ہے اللہ کی. اب کیا بولیں, اللہ رب العالمین کا بس یہ سمجھ گئے ہوں گے اللہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں, شرمندہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے میں بول رہا ہوں, دیکھیے زبان حال کی زبان لڑکھڑاتی, کچھ ایسا کچھ ویسا پکڑنا نہیں. اللہ کو شرمندگی کیسا ہوتی, ندامت کیسا ہوتی, یہ باتوں میں جب ہو جاتا ہے نا, حالت بیان کرے تو الفاظ چھوٹ جاتے ہیں. کیسا, اور وہی مطلوب ہے اللہ کو. موسیٰ باتیں آتی ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بکریاں چرانے والا بکری چرا رہا تھا, اور اللہ رب العالمین کے پیار میں کچھ باتیں بتایا تھا. اللہ کیسے اچھے ہیں آپ, کہاں ملیں گے, آپ ملتے تو میں آپ کا چہرہ دھوتا, کنگھی کرتا. موسیٰ علیہ السلام پکڑ لیے کہ کیا بول رہے تم, موسیٰ ایسا ہوتا ہے کیا چہرہ. اب بولتے انہوں بولے ارے نہیں بولنا, کیا میرے مالک کو پریشان کر دیا, کہ میں نہیں, میرے مالک تو میرے لیے محبوب ہے, میں کبھی ناراض نہیں کرتا, اچھا بات بند کر لیتا ہوں. اب ان کو آیا, کیا آیا, وہ جو بھی آیا انذار. اب وہ حیدرآباد کی زبان غلط ہے, تو وہ جو الفاظ چھوٹ جاتے ہیں محبت میں, یہ محبت کی شدت میں, تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتے ہیں, اس غلطی کا خیال نہیں کرتے. اور اللہ کے بارے میں بھی ایسی ہے, شدت وفور جذبات کے وجہ سے اللہ رب العالمین بھی کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں بندوں کے لیے. ظاہر میں غلط فہمی ہو گئی پچھلے زمانے میں, پری ہسٹورک دور میں. وہ کیا, ان اللہ یحب المحسنین کہا نہیں, محسن کا معنی خوب کار بول کے بولتے ہیں, احتیاط سے ترجمہ کرتے, بہترین کام کرنے والے. میں دل کی زبان الگ ہے,
اللہ رب العالمین نیک کار بندوں کو محسن فرمایا. وہ زبان نہیں, بہترین کام کا بحسن و خوبی انجام دینا وہ تو معلوم ہے ہمارے کو بھی. محسن کہتے, دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو بتا رہے ہیں شدت جذبات میں, جیسے بندہ جو ہے الفاظ کو کی اونچ نیچ کو اتار چڑھاؤ میں, اب آپ لوگ لکھ لو, جو غلطی کر جاتا ہے اللہ اس کو وہ نہیں کرتے, اصل دل کے اندر وہ کیفیات ہے محبت اور شوق اور خوف کے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس سے زیادہ بندوں سے محبت کرتے ہیں جتنا بندے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کی بات کبھی بھی ہو سکی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو ساری عالم انسانیت میں سب سے زیادہ ٹوٹ کر کے محبت کی, جس کی تعریف کی گئی تو وہ ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو جو ان کے دل میں مخلوقات, خاص طور سے انسانوں کے تعلق ہے جو محبت ہے, وہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے سامنے کم ہے. اللہ تو سمجھا سکا تول میں اگر ڈالیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بارے میں جذبہ, کوئی مثال دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت ان کے دل میں جو ہے کچھ دوسرا بھی کھڑے ہو سکتا ہے ان کے برابر, کافر ہو جائے گا اگر بولے تو. لیکن اللہ رب العالمین جتنا تڑپتے ہیں کسی گنہگار بندوں کے لیے بھی, نیکوکار تو چھوڑیے, وہ بھی ایسی محبت میں بہت زیادہ باتیں بول جاتے ہیں. تو اہل دل جو دل کی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ الفاظ محبت کی شدت کی وجہ سے ہیں. ہم نے دیکھیے حدیث میں ہے, ٹاپک کی شروع نہیں کرا میں تمہید میں اتنی دیر ہو جا رہی ہے, مگر ضروری ہے نا میرے بھائیوں. دیکھیے اللہ رب العزت کی, بیکار تو نہیں جا رہا نا ٹائم بھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ترب کیا تم نے رقص نہیں کیا, میں نے میوزک بچائی تمہارا دل ڈانس نہیں کیا. وشو ہندو پریشد والے بولے تھے مسجد کے سامنے ہماری مورتی لے کے جاتے تو ہمارا جو باجا جو ناچ ہوتا اس کو روک دیتے کہیں کو. میں بولا تم لوگ بالکل غلط سمجھے, یہ اسلام کی بات ہے جو پہلے کے دور میں آئی تھی. میوزک کے معنی یہ میوزک نہیں, خدا کی باتوں کی میوزک ایسا بجا ہو کہ دل کے کانوں سے سنی جائے اور وہ دل ڈانس کرنے لگے. اب تم بول رہے ہیں یہ میوزک کا جو علامتی طور سے تھی تالیاں بجانا وہ پنگی بجانا, یہ میوزک نہیں تھا, وہ علامت کے طور سے بتایا گیا تھا تو اس کو پکڑ لیے, یہ بجاؤ بولتے ہم کہیں کو بجائیں گے بھیا. تو یہ دل کی میوزک کی بات ہے, میں سمجھ تو بیکار نہیں جائے گا میرے بھائیوں. تو اللہ رب العالمین دیکھیے بندے کو بھی ہم اللہ نبی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مفہوم ہے اللہ رب العالمین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے اوپر غور کرو.